الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شکر کے پہلو۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، آپ کا بہت بہت ویلکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے کون کون سے پہلو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، اس پر الحمدللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام میں گفتگو کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اول تاخیر بنے رہیے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی ہی پیاری اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اگر آپ کی توجہ باقی رہی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم بہت کچھ شکر کے پہلو سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جہاں ہم شکر کے پہلو اپنی زندگی کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جو ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائی، اور ان نعمتوں کو، ان باتوں کو یاد کر کے ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ابھی جو درود پاک کے متعلق ہم نے سنی کہ علم سیکھنا بھی یعنی لکھنا پڑھنا آنا بھی یہ بڑی سعادت مندی ہے، یہ بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جن کو لکھنا نہیں آتا نا، کبھی کسی فارم کو اگر انہیں فل کرنا ہو، چاہے وہ ایون کہ ریلوے اسٹیشن پر جا کر ٹکٹ ریزرو کرنے کے لیے ہی اگر ان کو فارم فل کرنا ہو اور لکھنا نہ آتا ہو تو بیچارے اتنی چھوٹی سی بات کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو لکھنا پڑھنا بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن اگر مجھے لکھنا آتا ہے تو آج تک میں نے کیا لکھا، اور کیا کبھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میں نے درود پاک لکھا ہے؟ اور اگر نہیں لکھا تو یاد رکھیے گا کہ ضرور روزانہ کم از کم ایک مرتبہ یا کچھ ٹائم پر الگ الگ ڈیز میں ایک آدھ مرتبہ اگر آپ درود پاک لکھنے کی عادت بنائیں گے، انشاءاللہ عز و جل جب تک اس کاغذ پر، اس کتاب میں، اس بک کے اندر اللہ کے محبوب کا نام رہے گا، فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بڑی اہم اور دلچسپ ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک قوم کو چلانے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بہترین لیڈر جو ہے نا، اس دنیا کے اندر، اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ سارے کے سارے نبی ایک بہترین لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم کو گائیڈ کیا اور ان کی رہنمائی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، اس کے احکام کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف انہوں نے بلایا۔ تو کسی بھی قوم کو چلانے کے لیے ایک لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو جانور پالتے ہیں تو جانوروں کو چلانے کے لیے بھی جو ہے نا ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے راستے میں کبھی دیکھا ہوگا، آپ کہیں سفر کر رہے ہوں، آپ اپنی وہیکل سے جا رہے ہوں، راستے میں بکریوں کا ریوڑ آ گیا ہو تو اس کو چلانے کے لیے بھی نا ایک ہانکنے والا ہاتھ میں چھڑی پکڑے، لکڑی پکڑے وہ موجود ہوتا ہے، اور ساری بکریوں کو ایک بہترین انداز میں
پھر وہ جنگل کی طرف لے کر جاتا ہے اور واپس بھی لے کر آتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کے اندر بھی جو ہے نا یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ تمام جانوروں کے اندر کوئی نہ کوئی ایک جانور ایسا ہوتا ہے جو اپنے قبیلے کی، اپنی قوم کی جو ہے نا وہ لیڈرشپ کر رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، جیسے خاص جو ہے نا بھیڑیے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بھیڑیا جو ہے نا یہ اپنی قوم کا ایک ایسا لیڈر ہوتا ہے تمام بھیڑیوں کا کہ جب ان کو کہیں پر جانا ہوتا ہے تو ان کے بارے میں جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے طاقتور جو بھیڑیے ہوتے ہیں وہ کچھ آگے ہوتے ہیں اور کچھ پیچھے ہوتے ہیں، اور ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے اور مشکل راستوں کو وہ آسان بناتا ہوا آگے چلتا ہے۔ تو کسی بھی قوم کو چلانے کے لیے ایک بہترین لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ کان جو ہے نا یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، اور اس کا مختلف انداز میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، لیکن آج ہمارے جسم کے بادشاہ کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ ہمارے جسم کا بادشاہ ہے، وہ ہمارے جسم کا جو ہے نا لیڈر ہے، جو ہمارے جسم کو چلاتا ہے۔ آپ گیس کیجئے وہ کون ہو سکتا ہے؟ جی گیس کیجئے، ہو سکے تو کمنٹ بھی کر دیجئے کہ ہمارے جسم کا بادشاہ کون ہے، ہمارے جسم کا لیڈر کون ہے؟ تو کوئی اور نہیں، یہ ہمارا انٹرنل آرگن ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں۔ جی ہاں، دل یہ ایک ایسا انٹرنل آرگن ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جسم کی جو ہے نا یہ بادشاہت رکھی ہے۔ آپ کے دل میں جو بات پیدا ہوتی ہے آپ وہ کر جاتے ہیں، آپ کے دل میں جو بات پیدا ہوتی ہے وہ آپ کی زبان پر آ جاتی ہے، آپ کا دل جو چاہتا ہے وہ آپ کھانے پینے لگ جاتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ مجھے لیٹنا ہے تو آپ لیٹ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دل جو ہے نا یہ آرڈرز دے رہا ہوتا ہے، اور فرمایا جاتا ہے، بالخصوص حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے نا یہ سارے جسم کا بادشاہ ہے، اگر یہ بگڑ جائے تو پھر اس کی ساری رعایا بگڑ جائے گی۔ ہاں، اگر انسان کے دل میں برائی پیدا ہو جائے تو پھر اس کے جسم کے دیگر اعضاء جو ہے نا یہ باڈی پارٹس پھر اللہ پاک کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ خیال دل ہی کے اندر آتا ہے گناہ کرنے کا، رب کی نافرمانی کرنے کا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا۔ اگر یہ سنبھل جائے تو پھر انشاء اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کے سارے حالات جو ہے نا یہ بدل جاتے ہیں۔ آئیے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دل کی اہمیت، اس کے فوائد اور اس کے سائنٹیفک حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی غور کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا ہم نے استعمال کیسے کیا اور اس کا شکر کتنا ہم نے ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، کیوں؟ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جو ہے نا وہ کان، آنکھیں اور دل اس لیے بنائے ہیں کہ ہم اس کا استعمال کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اس کی تفسیر میں FGN چینل کے ناظرین فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ماں کی پیٹ میں کون کیا جانتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا کہ اپنی پیدائش کی ابتدا اور اول فطرت میں علم و معرفت سے خالی تھے، کہ ہمارے دل میں کچھ نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہمیں بات کرنا نہیں آتا تھا، یہ ساری چیزیں تھے کہ ہم یہ تمام کی تمام چیزوں سے جو ہے نا خالی تھے، نہ ہمارے پاس علم تھا، نہ کسی چیز کی پہچان تھی۔ بچپن میں آپ دیکھ لیں نا کہ بچوں کو کسی چیز کی پہچان نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ ایسی چیز کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کیوں؟ کہ ان کو معرفت نہیں ہے اس کی۔ ہاں، بچہ آگ کو چمکدار جب دیکھتا ہے تو آگ کے ڈھیلے کی طرف بڑھ جاتا ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں، آپ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے نا اس کو روک دیتے ہیں کہ کہیں اس کا ہاتھ جل نہ جائے، کیونکہ اس کو جو ہے نا اس انگارے کی معرفت، اس کی پہچان نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پیدائش کے وقت اول فطرت میں نہ تم علم والے تھے اور نہ ہی کوئی معرفت والے، کسی چیز کی تمہیں پہچان نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، یہ حواس اس لیے عطا کیے، یہ سینس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا کیے تاکہ تم ان سے اپنا پیدائشی جہل یعنی جہالت کو دور کرو اور تم شکر گزار بنو۔
علم و عمل سے فیضیاب ہو جاؤ، اور یہ حواس اس لیے عطا کیے تاکہ تم نعمتیں عطا کرنے والے کا شکر بجا لاؤ اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اس کی نعمتوں کے حقوق ادا کرو۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باڈی کے ایک ایک پارٹ پر غور کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ہر باڈی پارٹ کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگایا جائے، اور ناشکری یہ ہے کہ اس عضو کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سمپل سا کانسیپٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ کسی بھی چیز کا اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کیا جائے، اور اگر اس کے اپوزٹ میں اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ رب کا شکر بھی نہیں ہوگا اور اس کی نافرمانی ہوگی، اور ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، بے شک جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب یہ خون کا لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب یہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو، خون کا یہ لوتھڑا دل ہے۔ اب آپ غور کریں کہ دل کے اندر اگر آپ کے کوئی خوشی والی بات پیدا ہوتی ہے اور آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، آپ ہنسنے لگ جاتے ہیں، آپ کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غم کی کیفیت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر اپنے آپ جو ہے نا آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، اس کا اثر چہرے پر بھی نظر آتا ہے۔ کوئی اگر ہمارا چہرہ اس سچویشن میں اگر دیکھے تو پوچھتا ہے کہ بھائی آپ پریشان تو نہیں ہو، یا کچھ پریشانی تو نہیں ہے، آپ تھوڑا سا چہرے سے نا ڈپریشن میں نظر آ رہے ہو، پریشان نظر آ رہے ہو۔ تو دل کے اندر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ باڈی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ پہچان میں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ اصل مقصود جو ہے نا وہ دل کی پاکیزگی اور صفائی ہے، کہ اگر دل صاف ہو گیا تو اس کی برکت سے ظاہر بھی ہمارا صاف ہو جائے گا۔ پیارے پیارے ناظرین، آئیے مزید ہم کچھ سائنٹیفک باتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ آئیے کہ جانتے ہیں کہ دل کہتے کسے ہیں۔ دل تو عموماً آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اسکولز کے اندر بھی جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا یہ اس کی تصویر بنانے کے لیے ہوم ورک دیا جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے نا کہ نارملی طور پر لوگ دل بناتے ہیں، لیکن دل کی اصل تصویر جو ہے نا وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور سائنس کی بکس میں جو ہے نا بچے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں، اس کی تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں۔ آئیے دل کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دل یعنی قلب، جس کو عام الفاظ میں دل کہا جاتا ہے، ایک عضلاتی عضو ہے جو تمام جسم میں خون کو پمپ کرتا ہے، اور دل دھڑکتا ہے، پمپ ہوتا ہے نا۔ آپ نے اگر کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی تو دل جو ہے نا اس طرح سے پمپ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز پیدا فرمائی کہ یہ خون کو پیوریفائی کر رہا ہوتا ہے۔ قلب کی دھڑکن نہ رکنے والی حرکت ہے جو پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک باقی رہتی ہے، اور اگر انسان کا دل پمپ کرنا، جی ہاں دھڑکنا اگر بند ہو جائے تو پھر ڈاکٹرز جو ہے نا اس کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ انتقال کر چکا ہے، یہ اب جو ہے نا زندہ نہیں ہے۔ تو دل اتنا امپورٹنٹ آرگن ہماری باڈی کا ہے، یہ انٹرنل آرگن، کہ اگر یہ جب تک پمپ ہوتا رہے گا، حرکت میں رہے گا، ہماری زندگی باقی رہے گی، اور جس دن یہ دھڑکنا بند ہو جائے گا ہم موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، کیا کبھی میں نے، آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے جسم میں جو دل ہے وہ کیسا ہے، اور یہ ہمارے جسم میں کہاں ہوتا ہے؟ انسانی دل ہاتھ کی بند مٹھی یا ایک ناشپاتی کی شکل سے ملتا جلتا یہ کہا جا سکتا ہے، جو اپنی عام جسامت میں بھی ایک مٹھی ہی کے برابر ہوتا ہے۔ یہ سینے میں درمیان سے ذرا سا بائیں جانب، آپ جب سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کی دھڑکن بھی محسوس ہوتی ہے، تو لیفٹ سائیڈ میں ذرا سا جو ہے نا یہ بائیں جانب ہٹا ہوا اور اوبلک یعنی آڑی حالت میں رکھا ہوتا ہے۔ اس کا نچلا حصہ پیٹ کی طرف ہوتا ہے۔ دل ایک خاص قسم کے پٹھوں سے بنا ہوتا ہے جنہیں قلبی پٹھے یعنی کارڈیک مسلز کہتے ہیں۔ جب ان پٹھوں کو
خوردبین سے دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سیلز آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان تمام سیلز کو ایک بڑے سیل کی طرح سمجھا جاتا ہے جس میں بہت سے مرکزیں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اسے مخلی یعنی سنسیشیم کہا جاتا ہے، اور اندر ایک پٹھوں کی دیوار اسے دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ دل کے باہر ایک دو تہوں والی جھلی ہوتی ہے جسے دل کا غلاف یعنی پیریکارڈیم کہا جاتا ہے۔ دل کے دائیں طرف ایک اور بائیں طرف، یہ دونوں حصے ایک دوسرے سے مکمل طور پر الگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ دایاں حصہ خون کو پھیپڑوں میں بھیجتا ہے اور بایاں حصہ پورے جسم میں خون پہنچاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ پھیپڑوں میں خون بھیجنے کا ایک حصے کا کام ہو رہا ہے اور پورے جسم میں جو ہے نا خون کو پہنچانا ایک اور حصے کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو بس تھوڑی سی جو ہے نا دل کی دھڑکن ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور یہ اتنی آسان جو ہے نا بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک وال اگر بلاک ہو جاتا ہے تو پھر انسان کتنی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، دائیں اور بائیں یہ دونوں حصے مزید دو حصوں میں بھی بٹے ہوتے ہیں۔ اوپر کے حصے کو ایٹریا یعنی اوپری خانہ اور نیچے کے حصے کو بطین یعنی وینٹریکل یعنی نیچے والا خانہ کہتے ہیں۔ اسی طرح دائیں طرف بھی اوپری اور ایک نیچے کا خانہ ہوتا ہے، اور بائیں طرف بھی۔ یوں دل کے کل 4 خانے ہوتے ہیں، گویا یوں سمجھ لے کہ 4 پارٹ میں جو ہے نا یہ دل تقسیم ہے۔ ہر طرف کا اوپری خانہ نیچے کے خانے سے ایک سوراخ کے ذریعے جڑا ہوتا ہے جس پر ایک دریچہ لگا ہوتا ہے۔ یہ دریچہ خون کو الٹی طرف بہنے سے روکتا ہے، یعنی کہ یہ الٹا نہیں جائے گا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام قدرت ہے یہ اسی کے مطابق جو ہے نا خون انسان کے جسم میں بہتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ جو ہے نا کسی پائپ کو دیکھ لیجئے گا، آپ پائپ میں اگر پانی چڑھاتے ہیں نا، آپ کے نل سے اگر پانی آپ کی ٹینک میں اگر جا رہا ہو تو جو پانی اوپر کی طرف جاتا ہے نا، اور جب آپ کی ٹینک فل ہو جاتی ہے یا آپ اس کو بند کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے نا پھر نیچے کی طرف بھی آتا ہے۔ ہاں، ایک پائپ وہ ہوتا ہے کہ وہاں سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اگر پانی پریشر سے اوپر نہ جا رہا ہو تو پھر وہ نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے مقرر کیا ہے وہ رب کی کبھی نافرمانی نہیں کرتی۔ ہاں، وہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جسم کے انٹرنل آرگنز میں دل یہ ایک ایسا انٹرنل آرگن ہے کہ جو ہماری زندگی کی علامت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ بہتر ہے تو پھر ہمارا سارا جسم بھی بہتر ہوگا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پورے جسم سے آنے والا جو خون ہے جس میں زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور فاضل مادے ہوتے ہیں، صفائی کے لیے دل کے دائیں اوپری خانے میں واپس آتا ہے۔ پھر یہ خون سیگوشی دریچے یعنی ٹرائکسپیڈ والو سے گزر کر نیچے کے دائیں خانے میں چلا جاتا ہے۔ اس دریچے کو سہ گوشی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 3 پردے ہوتے ہیں، یعنی سہ کا معنی ہوتا ہے 3، تو اس کے اندر جو ہے نا 3 پردے ہوتے ہیں۔ دایاں بطن یہ خون پھیپڑوں کی طرف صاف ہونے کے لیے بھیجتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ دل کے بارے میں اگر آپ سائنٹیفک وے پر جا کر اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر پھر اتنی چیزیں نکل کر آئیں گی کہ یہ خون جو ہے نا صاف کیسے ہوتا ہے، شفاف کیسے ہوتا ہے، اس کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ کیسے الگ ہوتا ہے۔ خون کے اندر آپ دیکھیں کہ وائٹ سیلز ہوتے ہیں، ریڈ سیلز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون کو پیوریفائی کرنے کے لیے دل جو ہے نا جب یہ پمپ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کتنی چیزیں آج ڈاکٹرز جب ہمیں پرسکرپشن پر ایک سجیشن دیتے ہیں کہ اس بیماری کے لیے آپ کو اپنا بلڈ سیمپل دینا پڑے گا، اور اس بلڈ سیمپل سے جو ہے نا آپ کی باڈی کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اب اس کے اندر جو ہے نا بی سی او ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، خون تو وہی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے نا سی بی سی بھی ہو رہا ہے، یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہو رہا ہے، ایل ایف ٹی کروایا جا رہا ہے، ایس جی پی ٹی کروایا جا رہا ہے، تو پھر جو ہے نا شوگر لیول اس کے اندر جو ہے نا وہ چیک کی جا رہی ہے، ایچ آئی وی چیک کیا جا رہا ہے، تو کسی کا ایچ بی ایس اے جی چیک کیا جا رہا ہے، تو کسی کے کچھ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے نا ایک جملے میں لکھ دیتا ہے کہ سرجیکل پروفائل ٹیسٹ کروانا ہے، تو پھر اب وہ لیبوریٹری والے سمجھ جاتے ہیں کہ سرجیکل پروفائل میں جو ہے نا وہ کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو
تو اس طرح ایک خون کے اندر جو ہے نا بیسیوں کی تعداد میں آج ڈاکٹرز نے جو ہے نا اس کے الگ الگ نام دیے، اور پھر دل اس کو جو ہے نا وہ رن بھی کروا رہا ہوتا ہے اور اسے پیوریفائی بھی کروا رہا ہوتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ویسے تو ابھی میرے پاس جو ہے نا بہت ساری ڈیٹیلز ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن اب آپ تھوڑا سا نا مزید اور غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے یہ نعمت عطا کی ہے کہ میری زندگی کا دار و مدار یہ میرے دل پر ہے، اگر اس کی دھڑکن بند ہو گئی میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، میری باڈی کے اندر سے حرکت بند ہو جائے گی، میری باڈی کا ٹیمپریچر ختم ہو جائے گا، اور پھر جو ہے نا لوگ کہیں گے کہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی جان نکل رہی ہو۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کو جو ہے نا کتنا بہترین بنایا ہے، اور اس کے اندر کتنے فنکشنز جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ آئیے دل کی جو ہے نا کچھ سائنٹیفک ریسرچ کی طرف بھی میں آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کا دل، میرا دل، آپ جانتے ہیں کہ اس کا ویٹ، اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ تو دل جو ہے نا تقریباً 7 سے 15 اونس کا ہو سکتا ہے۔ نوزائیدہ بچے کی اگر بات کی جائے، جو نیو بورن بیبی جسے ہم کہیں گے، تو نوزائیدہ بچوں کی دل کی دھڑکن یہ سب سے تیز ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ جو ہے نا اگر کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں جو بالخصوص گینیکولوجسٹ جسے ہم کہیں گے، تو اب اگر وہ جو ہے نا ایک پریگننٹ لیڈی کی اگر وہ اسکیننگ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہارٹ بیٹ کو اگر وہ بتاتی ہے، تو آپ جو ہے نا حیران ہو جائیں گے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ کتنی تیز ہوتی ہے اور کتنی مرتبہ 1 منٹ کے اندر وہ دل دھڑکتا ہے۔ تو خیر، ایک نوزائیدہ بچے کا دل جو ہے نا تقریباً 70 سے 190 بار فی منٹ دھڑکتا ہے۔ جی ہاں، 70 to 190 ٹائمز پر منٹ، 1 منٹ میں اتنے ٹائمز جو ہے نا یہ نوزائیدہ بچے کا دل دھڑکتا ہے۔ پیارے پیارے ناظرین، ایک بالغ شخص جو میچور ہو چکا ہے، اوسطاً آرام کی حالت میں دل کی دھڑکن 60 سے 100 مرتبہ یہ فی منٹ اس کی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی آرام کی حالت میں دل کی دھڑکن بہت زیادہ ہو یا وقت کے ساتھ بڑھتی جائے، تو یہ دل کی موجودہ یا مستقبل کی ممکنہ بیماری کا یہ اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایف جی این چینل کے ناظرین، ان کا جو ہے نا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنا چیک اپ نہیں کرواتے۔ ہاں، ڈاکٹر کے پاس جو روٹین چیک اپ ہونا چاہیے وہ نہیں کرتے، بلڈ انویسٹیگیشن جو ہونا چاہیے وہ نہیں کرتے، اور ان کے اندر جو ہے نا ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی کچھ نکل گیا تو، کچھ پرابلم سامنے آ گئی تو بھائی کوئی پرابلم، کوئی بیماری بڑی ہونے سے بہتر ہے نا کہ جلدی سامنے آ جائے۔ تو اس طرح کا خیال جو ہے نا دل میں نہیں بٹھائیں کہ بھائی میں ڈاکٹر کے پاس کیوں جاؤں، کیوں چیک اپ کرواؤں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بھی اپنے مدنی مذاکروں میں کئی مرتبہ جو ہے نا اس بات کی ترغیب بھی آپ دلاتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو کم از کم 6 مہینے میں 1 مرتبہ یا کم از کم سال میں 1 مرتبہ اپنا جو ہے نا بلڈ انویسٹیگیشن کروانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اینڈ آف دا ٹائم ہمیں یہ پتا چلے اور ڈاکٹر جو ہے نا یہ کہے کہ بھائی آپ کو سالوں سے کوئی بیماری آپ کے دل کے اندر تھی یا آپ کے جسم کے اندر تھی، اور اب جو ہے نا یہ فائنل سٹیج کی طرف ہے۔ تو کوشش کریں اور اس خیال کو اپنے جو ہے نا دل و دماغ سے دور کریں کہ بھائی کچھ نکل جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کچھ نہیں، اللہ کی رحمت سے سب اچھا ہوگا، ہمارا جو مقدر ہے وہی ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح کی جو ہے نا باتیں اپنے ذہن و دماغ میں آنے نہ دیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کا دل روزانہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ تو روزانہ ایک دل جو ہے نا کم و بیش 1,00,000 مرتبہ یہ دھڑکتا ہے۔ ہاں، اب دل جو ہے نا خون کو پیوریفائی کرنے کی وہ مشین ہے کہ جو ہمارے ماں کی پیٹ میں رہنے سے لے کر کے ہمارے مرنے تک یہ نان اسٹاپ اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے کہ یہ فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے۔ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے کہ ایک تو یہ ہمارے جسم کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے اور ہماری دنیا کو بھی یہ فائدہ پہنچائے گا اور ہماری قبر و آخرت کو بھی فائدہ پہنچائے گا، لیکن اس نعمت کا ایف جی این چینل کے ناظرین ہم نے کتنا استعمال کیا؟ استعمال تو بائی ڈیفالٹ ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن ایک زندگی گزر رہی ہے، لیکن ہماری زندگی گزر کیسے رہی ہے؟ کیا اللہ کا شکر ادا کرتے گزر رہی ہے؟
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزر رہی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزر رہی ہے یا اس کی نافرمانی میں گزر رہی ہے؟ اب اس دل کے اندر جو ہے نا اتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی. اور پھر چلیں آخری ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کا دل روزانہ تقریباً 2000 گیلن خون یہ پمپ کرتا ہے. یہ 2000 گیلن خون روزانہ آپ کے جسم میں تقریباً 12,000 میل کی مسافت طے کرتا ہے. جی ہاں، 12,000 مائلز، 12,000 میل کی جو ہے نا یہ مسافت کو طے کرتا ہے. اور اگر اس کو میں آپ کو ایک جغرافیکلی بات اگر بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو ساحل ہے تو اس سے جو ہے نا یہ 4 گنا زیادہ ہوگا. 12,000 میل آپ کی زندگی کے دوران آپ تقریباً 1 ملین بیرل خون پمپ کرتے ہیں. یعنی انسان کی ایک نارمل ایج کی اگر بات کی جائے تو روزانہ اتنا خون جو ہے نا ہمارا رن ہوتا ہے کہ 12,000 میل کا وہ سفر طے کرتا ہے. اور دل ہمارے خون کو اتنا ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو رن کرنے میں وہ مدد کرتا ہے، اس کو پیوریفائی کرتا ہے. اب ہم اپنے دل کی آئیے کچھ اخروی لیول پر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو ہے نا ہم نے کیا پیدا کیا ہے. میرے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کا بادشاہ بنایا ہے. کیا میرے دل میں کسی کا حسد تو پیدا نہیں ہو گیا؟ میرے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی تو پیدا نہیں ہو گئی؟ میرے دل میں کسی کا کینہ تو پیدا نہیں ہو گیا؟ میرے دل میں کسی کا بغض تو پیدا نہیں ہو گیا؟ میرے دل میں جو ہے نا صرف اپنی واہ تو نہیں بیٹھ گئی؟ میرے دل میں اپنے آپ کو مشہور کرنے کی چاہت تو نہیں بیٹھ گئی جسے حب جا کہا جاتا ہے؟ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقین جانیں کہ دل جو ہے نا یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ آپ دیکھیں بخاری شریف کی نا سب سے پہلی حدیث پاک ہے اور اس کا ایک حصہ ہے. اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار بتائیں کس پر ہے؟ جی ہاں، نیت پر ہے. تو اب نیت کہاں پیدا ہوتی ہے اور نیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو نیت کو جب ڈیفائن کیا نا علماء کرام نے تو ارشاد فرمایا کہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہا جاتا ہے. اگر دل ہی نہ ہوتا تو ارادہ کہاں ہوتا؟ اور پکا ہو یا کچا ہو ارادہ ہی نہیں ہو پاتا. تو ہمارے اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے دل کے ارادے پر کہ میں نے وہ عمل کس لیے کیا ہے، کس نیت کے ساتھ کیا ہے. میں نے اگر حج کیا ہے تو کیا میری یہ تمنا ہے کہ اب آنے کے بعد لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کے پکاریں؟ میں قرآن کریم کا حافظ بن گیا تو لوگ مجھے حافظ صاحب کہہ کے پکاریں؟ میں اللہ پاک کے دین کا علم حاصل کر گیا ہوں تو لوگ مجھے عالم دین کہہ کے پکاریں، عالم صاحب کہہ کے پکاریں؟ میں اگر پیسے والا دولت مند بن گیا ہوں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے سیٹھ صاحب کہہ کے پکاریں؟ لوگوں کی میں اس لیے ہیلپ کر رہا ہوں، سخاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑے بہترین سیٹھ صاحب ہیں؟ تو دل کے اندر جو ہے نا یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں اور ہمارے اعمال کا ڈیپینڈ جو ہے نا وہ ہمارے دل پر یعنی نیت پر ہے. جب دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی امپورٹنس دی ہے تو اب ہم غور کریں کہ اتنے امپورٹنٹ آرگن کے ساتھ جب ہم اپنی لائف کو گزار رہے ہیں تو آج تک اپنی لائف کے جتنے سال ہم نے گزارے، جتنے مہینے ہم نے گزارے، جتنے دن ہم نے گزارے، جتنے گھنٹے ہم نے گزارے، ان تمام گھنٹوں میں اپنے دل کے متعلق اپنے رب کا میں نے اور آپ نے کتنا شکر ادا کیا؟ آپ کسی کارڈیک اسپیشلسٹ ہاسپٹل اگر چلے جائیں نا تو وہاں دیکھیں کہ دل کو تھوڑا پمپ کرنے کے لیے یا دل کے وال اگر بلاک ہو جاتے ہیں تو اس کو اوپن کرنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر بھی بعض کی جان نہیں بچ پاتی. ہاں، ان کے دل جو ہے نا کھل نہیں پاتے یعنی وال اوپن نہیں ہو پاتے، بڑی پرابلم ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری میں آدمی یہ احساس کرتا ہے کہ شاید اب میں آپریشن تھیٹر سے باہر زندہ واپس نہیں آؤں گا. ڈاکٹر پہلے ہی فارمیلٹیز کمپلیٹ کروا لیتے ہیں، سارے پیشنٹ کے اٹینڈر سے، گھر والوں سے سائن لے لیتے ہیں کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں، ہمارا کام کوشش کرنا ہے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی بہترین نعمت ہمیں عطا کی ہے، ایک ڈاکٹر کو اس سے بہتر بنانے کے لیے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے، ایک وال کو بلاک ہونے پر اوپن کرنے کے لیے بندہ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو کیا اپنے دل کو صاف ستھرا بنانے کے لیے اپنے رب کی اطاعت نہیں کر سکتا؟
اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا چرچا نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے ملنے پر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا؟ تو ہم ایف جی این چینل کے ناظرین یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ٹاپک میں، آج کے اس ایپیسوڈ میں جو اہم بات ہم نے سیکھی کہ ہمارے انٹرنل آرگن میں یہ بڑا امپورٹنٹ آرگن ہے ہمارا دل، تو اس پر اپنے رب کا شکر ادا کیجئے، اپنے دل میں اچھی باتیں پیدا کیجئے، لوگوں کے بارے میں اچھے خیالات پیدا کیجئے، اپنے رشتہ داروں کی ناراضگیاں دل میں بٹھا کر نہ رکھیں، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت بنائیں، درگزر کرنے کی عادت بنائیں، خوشی کے ساتھ رہیں اور دوسروں کو بھی خوشی پہنچائیں۔ ہر وقت جو ہے نا مسکراتے رہیے کہ مسکرانے سے دل پر بھی جو ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے اور آپ کی زندگی بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی خوشگوار رہے گی۔ آئندہ ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کسی نہ کسی انٹرنل آرگن یا پھر یہ کہ ہمارے کسی نہ کسی ایک باڈی پارٹ کی طرف ہم بڑھیں گے۔ کنٹینیو ہمارے اس ایپیسوڈز میں، ہمارے اس پروگرام میں بنے رہیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں ہمیں اشرف بنا کر پیدا کیا، ایمان کی دولت عطا کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، اور اگر اس نے کرم کر دیا تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں پھر جنت ہمارا مقدر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ سنتوں بھری عمر نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جنت بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔